إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چاہیں تو اس نعمت کی قدر کریں اور چاہیں تو اس نعمت کی ناقدری کریں. اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے روز فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد، اس عدالت کے بعد کوئی عدالت قائم نہیں ہوگی. اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. وہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. دنیا میں جو زندگی ملی ہے، اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کے لیے طریقے بھی بتائے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، بتا دیا ہے ان لوگوں نے کہ کس راستے پر چل کر کے جنت ملے گی اور کون سا راستہ ہم اختیار کریں گے تو اس کی بنیاد پر جہنم میں جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے قرآن کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر. ہم ساری چیزوں کو تو نہیں جان سکتے، ہم ساری چیزوں کا علم نہیں رکھ سکتے. انسان بڑا کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی صفت کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. اس کی معلومات جو ہے بڑی محدود ہے، سوچ بڑی محدود ہے، اور انسان کے ساتھ بھولنے کی بیماری لگی ہوئی ہے. کچھ سن لیتا ہے، کچھ جان لیتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اس لیے کیا ہے، ساری چیزیں انسان نہیں جان سکتا، لیکن ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جو انسان کو راہ مستقیم پر قائم رہنے کے لیے رہنمائی کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں، روشنی کا کام کرتی ہے. ان چیزوں کا جاننا اور بہت گہرائی سے جاننا، اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ اصول اگر پختہ نہیں تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی اسٹیج میں گمراہ ہو سکتے، اور کوئی انسان یا کوئی شیطان قسم کا انسان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جہاں حکم دیا ہے اسلام لانے کا، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا ہے،
وہاں سب سے پہلے یہی حکم دیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، اپنے نفس کی قربانی دینی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے نفس کو دبا دینا ہے، کچل دینا ہے۔ یہی کیا ہے؟ پورا اسلام ہے، یہی پورا اسلام ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیں تو ساری چیزیں اسی سے نکلی ہوئی ہیں، اسلام کی ساری چیزیں اسی سے نکلی ہوئی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر خواہش آئے تو اس کو کچل دینا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کہا جاتا ہے الاستسلام، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے جھکا دینا، نفس کو دبا کر کے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے اسلام میں انسان کو داخل ہونے کے لیے اور اسلام پر برقرار رہنے کے لیے۔ دونوں، اسلام میں انسان تبھی داخل ہو سکتا ہے جب نفس کو کچل دے، نفس میں جو چیزیں ہیں یا جس چیز پر ابھی تک قائم ہے دنیا میں، اس چیز کو دبا کر کے، اس کو نکال باہر کر کے اسلام کو گلے لگا لے۔ اور اسلام کو گلے لگانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد تب تک اسلام پر قائم رہ سکتا ہے جب تک یہ نفس کی قربانی دیتا رہے گا، نفس کو دباتا رہے گا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے۔ یہی اسلام ہے۔ یہ اگر انسان سمجھ لے، نفس کی قربانی سمجھ لے، اور نفس کی قربانی پر ہی جنت ملنے والی ہے یہ سمجھ لے، تو گویا انسان کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار ہیں۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ ہمارے دل و دماغ میں اتنی پختہ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی چیز ہلا نہ سکے، اثر انداز نہ ہو سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان، بہت سارے احباب اسلام کا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خواہش کی پیروی شروع کیے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی انتہا نہیں ہے، نفس کی پیروی کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر اس کا انجام برا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا، دیکھیے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو آدمی سرکشی کی راہ اختیار کیا۔ سرکشی کی راہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھوکرا دے، اپنے نفس کی سنے، یہی سرکشی ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو آدمی سرکشی کی راہ اختیار کیا، اور جب سرکشی کی انسان راہ اختیار کرتا ہے تو یہ چیز غالب ہو جاتی ہے، دنیا پرستی۔ اگر اسلام چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑا، تو دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گا، چاہے نہ چاہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکشی کی راہ اختیار کیا اور دنیا کو ترجیح دیا، دنیا کو اہم مانا، کس پر؟ آخرت پر۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا جنت اور جہنم میں جانے کا خلاصہ بیان کر دیا کہ ایک انسان کب جہنم میں جائے گا اور ایک انسان کب جنت میں جا سکتا ہے۔ خلاصہ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ کہا جو سرکشی کی راہ اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے، منمانی کی راہ اختیار کرے، نفس کی پیروی کرے، اور جب نفس کی پیروی شروع کرتا ہے تو کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، دنیا اس کے ہاں زیادہ محبوب ہو جاتی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب یہ معاملہ کسی کے ہاں ہو جائے تو سمجھ لو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایسے آدمی کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آگے فرمایا اب جنت کسے ملنے والی ہے؟ جنت کسے نصیب ہوگی؟ کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو ابھی سے سوچ کر کے ڈر جائے یہ کہ گناہ کا کام نہیں کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں ہمیں حساب دینا ہوگا، اللہ گرفت کرے گا۔ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اور جب ڈرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو قابو میں کرے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو
خواہشات سے روکا، باز رکھا، منع کیا، کنٹرول کیا، فإن الجنت ہی المأویٰ۔ اب ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایسے آدمی کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ مختصر راستہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ یہی اسلام ہے، اور یہی کیا ہے؟ اس کی خلاف ورزی پر کفر ہے، اس کی خلاف ورزی پر بدعت ہے، اس کی خلاف ورزی پر حرام کاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے واضح کر دیے اور اصل بیان کر دیا۔ اصل دونوں راستے میں کیا ہے؟ دونوں پر قائم رہنے میں اصل کیا ہے؟ ہدایت پر قائم رہنا ہے تو اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، خشیت ہونا چاہیے۔ جب ایک چیز پیدا ہوگی ایک انسان کے دل میں، تو کیا کرے گا؟ نفس کو کنٹرول کرے گا، تو اس کی بنیاد پر اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ اور جو انسان اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ کی پرواہ نہ کرے، آخرت کی پرواہ نہ کرے، دین کی پرواہ نہ کرے، کس کی پرواہ کرے؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، ہمارا جو نفس چاہتا ہے ہم وہ کریں گے، تو کیا ہے؟ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ تو مختصر ہے، اس کو ہمیں بہت گہرائی سے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہی اسلام ہے۔ نفس کی قربانی کا نام ہی اسلام ہے۔ جس کے ہاں نفس کی قربانی کا جذبہ نہیں، وہ گویا سمجھ لے اس کا ایمان اور اسلام خطرے میں ہے، وہ جہنمیوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر وہ آگاہ نہ ہوا اور وہ اگر سنبھلا نہیں ابھی، تو بہت دیر ہو جائے گی، وہ سنبھل نہیں سکتا ہے، وہ رک نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختصر جملوں میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ جنت پانے کا راستہ یہ ہے نفس کی قربانی، اور اگر جہنم میں کسی کو جانا ہے، کسی کو شوق نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ غفلت میں پڑ جاتا ہے انسان، یا دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں، دنیا کے اندر لطف اندوز ہونے کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ نفس کو ترجیح کرنے لگتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، دین کو بھلا دیتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اسی کا نام ہے، یہ نہیں تو اسلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسلام کا جو معنی بیان کیا ہے، اسلام کا جو تقاضا بیان کیا ہے، وہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے بندہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے لوگو، ایسا نہ بن جاؤ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنا تو، لیکن کیا کر دیا؟ سن کر کے انسنی کر دیا، سن کر کے انسنی کر دیا۔ کس کی پیروی کیا؟ نفس کی۔ سن لیا اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو سن لیا، لیکن چلا تو کس راہ پر؟ اپنے نفس کی راہ پر، اپنے خواہش کی راہ پر۔ تو ایسے انسان کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، کن لوگوں نے قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو؟ جن لوگوں نے نفس کی قربانی دی، سماج سے مقابلہ کیا، جس دین پر وہ قائم تھے اس کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے لگے۔ اور وہیں دیکھے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں نفس کی سنی، نفس کی پیروی کی، وہیں دیکھیے ان کا کیا ہوا رویہ؟ مخالفت میں آ گئے، مخالفت پر، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر، صحابہ کی مخالفت پر، مومنین کی مخالفت پر آ گئے اور جنگ بھی چھیڑ دی۔ اسی پر بس نہیں ہوتا انسان مخالفت کرے، بلکہ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جس دین پر قائم ہے، ہم یہ دین نہیں قبول کرتے تو نہیں قبول کرتے تو کیا کریں گے؟ ہم اس کو مٹا دیں گے، دنیا میں صرف ہمارا دین چلے گا۔ تو اس کے لیے کوششیں کرتا ہے نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہ تو کفار کا معاملہ ہے۔ یہود کا معاملہ دیکھیے، جو اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور نصارہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک نبی آنے والا ہے، اور یہی سوچ کر کے ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے دیگر ممالک سے ہجرت کر کے مدینہ میں اور خیبر میں آ کر کے بس گئے تھے، یہی سوچ کر کے کہ ایک نبی کی آمد کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ نبی جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر کے کس کا مقابلہ کریں گے؟ کفار کا مقابلہ کریں گے، مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ابھی صبر کر رہے ہیں، کس کا انتظار ہے؟
اس نبی کا جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ نیت اچھی تھی، لیکن جب یہ غالب ہو تو نیت کی بھی نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہو گئی، پتہ چلا ایک نبی آیا ہے جسے لوگ سب نبی کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بھی آ کر کے جائزہ لینے لگے کہ دیکھیں واقعی وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے یا یہ جھوٹے نبی ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ وہی نبی ہے، وہی نبی ہے۔ لیکن اب کیا معاملہ ہے؟ معاملہ دراصل یہ ہے، ہم تو اس لیے آ کر کے بسے تھے کہ ہماری خاندان سے یہ نبی آئے گا، ہماری نسل سے یہ نبی آئے گا، اور ہماری نسل سے نہیں آیا تو کیا؟ اب ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کس کی پیروی کی؟ خواہش کی پیروی کی، نفس کی پیروی کی۔ آپ دیکھیے کہاں جا کر کے پہنچ گئے، نفس کی پیروی کر کے دین کی مخالفت پر چلے گئے۔ ان کی کتابوں میں جو چیز لکھی ہوئی تھی اس کی مخالفت پر چلے گئے، نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جانتے ہوئے یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، وہ بہو وہی نبی ہے، نہیں مانا۔ کیوں؟ نفس کی پیروی نے انہیں روک دیا۔ یہ بیماری ایسی بیماری ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اگر کسی کے ہاں یہ پیدا ہوگی اور جڑ پکڑ لی، نہیں بچا سکتا کوئی انسان اس کو۔ منافقین دیکھیے، منافقین کا معاملہ اس سے کوئی الگ نہیں تھا بلکہ اور خطرناک تھا۔ ان کے یہاں سب سے زیادہ اہم کیا؟ دنیا جہاں بھی ملے وہی ہمارا دین۔ مسلمانوں کے ہاں اگر دنیا ملے، مسلمانوں کا دین مبارک۔ اگر کافروں کے ہاں دنیا ملے تو کافروں کا دین ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا پورا معاملہ دنیا پہ تھا، دنیا پہ ٹکا ہوا تھا۔ تو ان کا بھی انجام دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے کیا کر دیا؟ مہر لگا دی، مہر لگا دی ہے۔ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، راہ ہدایت پر نہیں آنے والے ہیں، کیونکہ یہ نفس کی پیروی کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دیا، اب نہیں سن سکتے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان مسلمان تبھی ہو سکتا ہے حقیقت میں جب اپنے نفس کی قربانی کرنا جانے، نفس کو قربان کرنا اسے آتا ہو، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے لیے، تب وہ یقیناً انسان مسلمان ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں، ایک دو چیزوں کو اختیار کر لینا یہ اسلام نہیں کہلاتا ہے۔ کچھ کو اختیار کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں کہا، یہ لوگ کہتے تھے ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ خواہش کے مخالف ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ اب اسلام تقاضا کرتا ہے کہ جہاں جہاں بھی اسلام کی رہنمائی موجود ہو، جہاں جہاں بھی اسلام کی تعلیم موجود ہو، ہم کیا کریں؟ اس کو مانیں، کم سے کم مانیں، کم سے کم مانیں، تسلیم کریں، صحیح مانیں، سچ مانیں، اور اس کے بعد اس کا تقاضا جو ہے حتی الامکان اس کے تقاضے کو پورا کریں۔ یہی اسلام ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر یہ ہو ہمارا جو دل چاہتا ہے، ہمارے دل کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق، ہمارے سوچ کے مطابق جو چیز ہے لے لیں گے، جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، جو ہماری فکر کے مطابق، مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسا آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ اسلام کے صریح مخالف ہے، یہ اسلام کی اصل تعلیم کے مخالف ہے۔ یہ بات بہت زیادہ گہرائی سے ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ جو جہاں کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، یا کہا دین پر قائم رہو، سرکشی کی راہ نہ اختیار کرو، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی استقامت کی راہ اختیار کرو، دین پر جمے رہو، اور جو لوگ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی کیا کریں؟ دین پر قائم رہیں، ولا تطغوا، سرکشی کی راہ نہ اختیار کریں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ولا تتبع اهواهم، کہا دین پر قائم رہو اور کیا کرو؟ لوگوں کی خواہشات کے مطابق تم زندگی نہ گزارو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے،
وہ نہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے وہ دیکھو. یہی اسلام ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ اسلام کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے بہت گہرائی سے کہ آپ دیکھیں اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، اس چیز کو بہت زیادہ گہرائی سے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نظام اسلام بنایا. پورا اسلام اسی پر ہے، اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اسلام کو دلوں میں رچایا جائے، بسایا جائے، اور نفس کے اندر جو شیطنت ہے، شیطانی چیزیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو دور کیا جائے. پورا اسلام اسی پر قائم ہے. ہم نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتے ہیں. اس کو کچل کر کے، اس کو اگر نہ کچلے تو نہیں انجام دے سکتے. ایسے ہی جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہے، حکم دیا ہے، بتایا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہر جگہ رہنمائی کی ہے. اسی لیے رہنمائی کی ہے تاکہ یہ نفس کو پنپنے کا موقع نہ مل پائے، نفس کو بہت زیادہ ابھرنے کا موقع نہ مل پائے. دبتا رہے. لیکن انسان جب اسلام کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کرے گا، نفس کی پرواہ کرے گا، نفس کی سنے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ اتنا حاوی ہو جائے گا، اتنا مضبوط ہو جائے گا، اتنا پاورفل ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول یا کسی کا بھی کوئی فرمان ہو، کوئی بھی حکم ہو، اس کی پرواہ نہیں کرے گا. کیا کہے گا؟ ارے یہ میری رائے ہے، میرا ماننا ہے، میری سوچ ہے، میرا یہ کہنا ہے. میں کر کے ہی تو شیطان ابلیس کیا ہوا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو نے کیا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو میں کیسے آدم کا سجدہ کروں؟ اپنے نفس کی سنا، اپنے نفس کی پیروی کیا اللہ کے حکم کے سامنے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ اسے مردود قرار دے دیا، بھگا دیا، اور تمام برے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے اسے سردار بنا دیا. تو ایک مرتبہ جب انسان حق کی مخالفت جان بوجھ کر کے کرتا ہے، جان بوجھ کر کے حق کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کی راہ پر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سزا کے طور پر یہ سزا ہے. اور اس سے بڑی سزا اہل علم کہتے ہیں، اس سے بڑی سزا اللہ رب العالمین کی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین کسی آدمی کو ہدایت سے محروم کر دے، کسی آدمی کو ہدایت سے محروم کر دے. اس سے بڑی سزا کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. ہدایت سے محروم ہو جائے گا، اسی پر پھر بعد میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا انجام ہوگا، طے ہوگا. اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں اسی چیز کو بہت جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی آپ دیکھیے جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں. کہا جو لوگ دیکھیے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے کہے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو سمجھ لو وہ اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہیں. دو ہی آپشن ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، یا تو آپ شیطان کی اور نفس کی پیروی کریں. کہا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. جان لو ایسا آدمی اپنے خواہش کی پیروی کر رہا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے کہا اس آدمی سے بڑا گمراہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ اس آدمی سے بڑا گمراہ آخر کون ہو سکتا ہے جو علم آنے کے باوجود اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، دلیل آ جانے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جانے کے باوجود اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے. اس آدمی سے بڑا کوئی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا. آگے فرما ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. جس کا یہ معاملہ ہو، اللہ کی بات اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دے، خواہش کی پیروی کرے، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. اور مزید سزا کے طور پر اللہ نے یہ بیان کیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ لوگ ظالم ہیں اور ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دے گا. ہدایت ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین نہیں دے گا. ہدایت انہیں دیتا ہے جو اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں، توفیق مانگتے رہتے ہیں، طلب کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دیتا ہے. ان کو ہدایت نہیں ملتی جو ہدایت ہی نہیں چاہتے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اور فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو ہی رب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے؟ پوجا کرتا ہے تو کس کی؟ نفس کی پوجا کرتا ہے. پوجا کرنا کیا ہے آخر؟ کسی کے آگے جھک جائے، کسی کی ماننے لگے اور اس کے سامنے کسی کی نہ سنے.
یہی پوجا. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی پوجا کرتے ہیں, تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں سنتے, نہیں مانتے, نہیں جھکتے. اللہ رب العالمین نے یہاں کہا نفس کو معبود بنا لیا ہے. کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ اور آگے فرمایا جب نفس کو معبود بنا لیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, نفس کو جب معبود بنا لیتا ہے انسان, اسی کی پوجا کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو علم آ جانے کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, ایسے آدمی کو علم, نصیحت, تعلیم کوئی فائدہ نہیں دے گی, کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین علم آ جانے کے باوجود بھی ایسے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. اور فرمایا مزید وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, اس کے کان پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے. حق بات اب اسے سنائی نہیں دے گی, اگر سنے گا تو بڑا گرا گزرے گا, بڑا بھاری گزرے گا اس کے کان پر. سمجھ لینا چاہیے جس کے کان پر حق بات سننا, دین کی باتیں سننا بہت گرا گزرے, تو اللہ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ہمارے کانوں پر مہر لگا دے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, خواہش کی پیروی کیا, خواہش کو رب بنا لیا, معبود بنا لیا. اللہ نے کیا کر دیا, اس کو گمراہ کر دیا. مزید علم حاصل کرنے کے سارے دروازے بند کر دیا. علم حاصل کرتا ہے سن کر کے, اور کہا وَعَلَىٰ قَلْبِهِ, دل پر کیا کر دیا, مہر لگا دیا. دل میں ساری چیزیں جاتی ہیں تو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, سوچ اور عقیدہ پیدا ہوتا ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دل پر بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا, سیل کر دیا, بند کر دیا. اور کہا وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً, یہیں پر نہیں, دیکھ کر کے بھی بہت ساری نصیحت حاصل کرتا ہے انسان. آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا, اب اسے نصیحت کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی, نہیں دکھائی دیتی. آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, ایسے آدمی کو جسے اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا, کان پر دل پر مہر لگا دیا, آنکھ پر پردے ڈال دیا, ایسے آدمی کو اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیے کیا ہے نفس کی پیروی کا انجام. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل گمراہی کیا ہے, اصل گمراہی سمجھنے کی ضرورت, اصل گمراہی یہی ہے, گمراہی یہیں سے پیدا ہوتی ہے. خواہش نفس کی پیروی ہی یہ گمراہی کی جڑ ہے. یہی اگر اصلاح ہو جائے تو ساری چیزوں میں اصلاح پیدا ہو جائے گی. اس میں اگر اصلاح نہیں تو کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو جسم کا سارا نظام درست ہو جائے گا, وہ اگر خراب تو جسم کا سارا نظام خراب ہو جائے گا, سارا نظام خراب ہو جائے گا. کہا وہ کیا ہے, دل ہے. وہ کیا ہے, دل ہے. دل کی اصلاح ضروری ہے, نفس کی اصلاح ضروری ہے, نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تابع کرنا ضروری ہے. یہ اگر سرکش ہو گیا تو آپ لاکھ کوشش کریں گے, آپ نہیں روک سکتے, ہدایت پر نہیں لا سکتے. آپ نے اس کو کھلا کھلا کر کے, پلا پلا کر کے, اس کی سن کر کے اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ کو اب کوئی بات, کسی کی بھی بات, اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی اہم نہیں لگتی. یہی نفس ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں نفس کی پیروی سے, شیطان کی پیروی سے اللہ رب العالمین بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق دے, استقامت کی توفیق دے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.